نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ساری کائنات کا نظام اپنی حکمت سے اور اپنی مصلحت کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اللہ کے نظام چلانے میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا، ساری گندگیاں پانی میں بہہ کر سمندر میں جاتی ہے اور سمندر کا کھارا پن ان گندگیوں کو ختم کر دیتا ہے، تو بدبو نہیں پھیلتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے سمندر کو کھارا بنانے میں۔ ایسے اللہ نے انسانوں میں اپنا نظام چلایا ہے، مردوں کا نظام ہے، عورتوں کا نظام ہے۔ تو عورتوں کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالغ ہونے کے بعد حیض کا خون جاری فرمایا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اب یہ حیض کا خون جو آتا ہے وہ کبھی ترتیب سے آتا ہے اور کبھی بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ ایام کی بے ترتیبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہے۔ اگر ترتیب سے آ رہا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، بے ترتیب ترتیب بگڑ جاتی ہے اور بے ترتیبی ہو جاتی ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ایسی خواتین جن کے ایام کی ترتیب باقی نہیں رہتی اور بے ترتیبی کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، یا کبھی خون زیادہ گرتا ہے جس سے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے یا نہیں؟ تو میں اس کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اور وظیفہ قرآن کی آیات کے ذریعے ہے۔ جو آیت قرآن کی میں نے شروع میں تلاوت کی، اسی کے ذریعے یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ عمل کون کرے گا؟ جس خاتون کے خون جاری ہے، وہ حالت حیض میں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس یہ عمل کروائے۔ عمل بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے عمل کرنے والا تازہ وضو کرے، سنت اور آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائے، اپنے پاس پانی کا ایک بڑا بوتل بھر کے رکھے۔ 1 لیٹر یا 1.5 لیٹر والا بوتل جو ہوتا ہے پانی کا، وہ بھر کے اپنے پاس رکھے، مصلی بچھائے اور مصلی پر بیٹھ جائے، جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت میں ہم بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے وہ بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھنا، کوئی اور درود پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور پھر قرآن کریم کی سورت سورہ طارق، جس کا نام ہے سورہ طارق، والسماء والطارق،
30वें पारे में ये सूरत है। इस सूरत की आयत नंबर 4, 5, 6 और 7 ये आयतें पढ़नी है। आयतें मैं पढ़ के बता रहा हूं। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। यहां तक पढ़ना है। ये 4 आयतें हैं। आयत नंबर 4, 5, 6 और 7 ये 4 आयतें पढ़नी है और इन आयतों को 31 मरतबा पढ़ना है। 31 मरतबा पढ़ना है और फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और वो पानी का बोतल जो पास में रखा हुआ है उस पे दम कर देना है और फिर उस पानी को इस्तेमाल करना है। रोजाना थोड़ा थोड़ा उसको पीना है जब तक तरतीब कायम नहीं हो जाती और अगर ज्यादा खून गिर रहा है तो कम नहीं हो जाता। यहां हम एक बात याद रखें, बाज़े औरतों को खून बंद हो जाता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। अगर ये खून का बंद होना हमल की वजह से है तो इस अमल को हरगिज न करें, क्योंकि वो खून जो बंद हुआ है वो हमल की वजह से हुआ है। अब इस वक्त ये वजीफा इस्तेमाल न करें। किसी और वजह से खून आना बंद हो गया है, हमल की वजह से नहीं हुआ है, किसी और की वजह से तरतीब कायम नहीं रही, वो तरतीब टूट गई, दिन ज्यादा हो गए, अब खून नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, तो ऐसे वक्त में इस वजीफे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। हमल की वजह से अगर खून बंद हुआ है तो ऐसे वक्त में इस वजीफे को इस्तेमाल न करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की सारी परेशानियों को आफियत और सहूलत के साथ खत्म फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन।